ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7137۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن دینار نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس امام امیر المومنین لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پرسش ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7138۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عنقریب قبیلہ قحطان کا ایک بادشاہ ہوگا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اس پر غصہ ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق کی، پھر فرمایا، اما بعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جو نہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ تم میں سے جاہل لوگ ہیں، پس تم ایسے خیالات سے بچتے رہو جو تمہیں گمراہ کر دیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ امر خلافت قریش میں رہے گا، کوئی بھی ان سے اگر دشمنی کرے گا تو اللہ اسے رسوا کر دے گا، لیکن اس وقت تک جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے۔ اس روایت کی مطابعت نعیم نے ابن المبارک سے کی ہے، ان سے معمر نے، ان سے زہری نے اور ان سے محمد بن جبیر نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7139۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امر خلافت اس وقت تک قریش میں رہے گا جب تک ان میں 2 شخص بھی باقی رہیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7140۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک بس 2 آدمیوں پر ہی کیا جانا چاہیے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دین کا علم قرآن و حدیث کا دیا ہے، وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے اور اس کو آگے سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7141۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو ہی عامل بنایا جائے جس کا سر منقا کی طرح چھوٹا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7142۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے امیر میں کوئی برا کام دیکھا تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی اگر جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7143۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ان چیزوں میں بھی جنہیں وہ پسند کرے اور ان میں بھی جنہیں وہ ناپسند کرے، جب تک اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، پھر جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ سننا باقی رہتا ہے نہ اطاعت کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7144۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا اور اس پر انصار کے ایک شخص کو امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں۔ پھر امیر فوج کے لوگوں پر غصہ ہوئے اور کہا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور دیا ہے۔
اس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑی جمع کرو اور اس سے آگ جلاؤ اور اس میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑی جمع کی اور آگ جلائی۔ جب کودنا چاہا تو ایک دوسرے کو لوگ دیکھنے لگے۔ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری آگ سے بچنے کے لیے کی تھی، کیا پھر ہم اس میں خود ہی داخل ہو جائیں؟ اسی دوران میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی جاتا رہا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں کود پڑتے تو پھر اس میں سے نہ نکل سکتے۔ اطاعت صرف اچھی باتوں میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7145۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، حکومت کے طالب نہ بننا، کیونکہ اگر تمہیں مانگنے کے بعد حکومت ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر تمہیں وہ بلا مانگے ملی تو اس میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی، اور اگر تم نے قسم کھا لی ہو پھر اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو اور وہ کام کرو جس میں بھلائی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7146۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ، حکومت طلب مت کرنا، کیونکہ اگر تمہیں مانگنے کے بعد امیری ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر تمہیں مانگے بغیر ملی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر تم کسی بات پر قسم کھا لو اور پھر اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو وہ کرو جس میں بھلائی ہو، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7147۔ سعید مقبری نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حکومت کا لالچ کرو گے اور یہ قیامت کے دن تمہارے لیے باعث ندامت ہوگی، پس کیا ہی بہتر ہے دودھ پلانے والی اور کیا ہی بری ہے دودھ چھڑانے والی۔ اور محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عمران نے بیان کیا، ہم سے عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے عمر بن حکم نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا قول موقوفاً نقل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7148۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے دو آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کہیں کا حاکم بنا دیجئے، اور دوسرے نے بھی یہی خواہش ظاہر کی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسے شخص کو یہ ذمہ داری نہیں سونپتے جو اسے طلب کرے، اور نہ اسے دیتے ہیں جو اس کا حریص ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7149۔ ابو الاشہب نے بیان کیا، ان سے حسن نے کہ عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے اس مرض میں آئے جس میں ان کا انتقال ہوا، تو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نوعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7150۔ حسن نے بیان کیا کہ ہم سے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے، پھر عبید اللہ بھی آئے تو معقل رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملے میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7151۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کی چوکھٹ پر آ کر ہم سے ملا اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس پر وہ شخص خاموش سا ہو گیا اور پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت زیادہ روزے، نماز اور صدقہ قیامت کے لیے نہیں تیار کیے ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7153۔ عبد الصمد نے خبر دی، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے ثابت بنانی نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ وہ اپنے گھر کی ایک عورت سے کہہ رہے تھے، فلانی کو پہچانتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے جواب دیا، آپ میرے پاس سے چلے جاؤ، میری مصیبت آپ پر نہیں پڑی ہے۔ بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے اور چلے گئے۔ پھر ایک صاحب ادھر سے گزرے اور ان سے پوچھا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے انہیں پہچانا نہیں۔ ان صاحب نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر وہ عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے آپ کے یہاں کوئی دربان نہیں پایا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو صدمے کے شروع میں ہی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7154۔ انصاری محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہتے تھے جیسے امیر کے ساتھ کوتوال رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7155۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا اور ان کے ساتھ معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7156۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص اسلام لایا، پھر یہودی ہو گیا۔ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے اور وہ شخص ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ انہوں نے پوچھا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اسلام لایا، پھر یہودی ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب تک میں اسے قتل نہ کر لوں نہیں بیٹھوں گا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7157۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے، کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے سنا، کہا کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے عبید اللہ کو لکھا، اور وہ اس وقت سجستان میں تھے، کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت نہ کرنا جب تم غصے میں ہو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی ثالث دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت نہ کرے جب وہ غصے میں ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7158۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں واللہ صبح کی جماعت میں فلاں امام معاذ بن جبل یا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی وجہ سے شرکت نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اس نماز کو بہت لمبی کر دیتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ و نصیحت کے وقت اس سے زیادہ غضبناک ہوتا کبھی نہیں دیکھا جیسا کہ آپ اس دن تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بعض نمازیوں کو نفرت دلانے والے ہیں، پس تم میں سے جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے اختصار کرنا چاہیے، کیونکہ جماعت میں بوڑھے، بچے اور ضرورت مند سب ہی ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7159۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ایک بیوی کو جبکہ وہ حالت حیض میں تھیں، آمنہ بنت غفار، طلاق دے دی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ بہت خفا ہوئے۔
پھر فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ رجوع کر لیں اور انہیں اپنے پاس رکھیں یہاں تک کہ جب وہ پاک ہو جائیں، پھر حائضہ ہوں اور پھر پاک ہوں، تب اگر چاہے تو اسے طلاق دے دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7160۔ عروہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس کے متعلق اس درجہ میں ذلت کی خواہش مند تھی جتنا آپ کے گھرانے کی ذلت اور رسوائی کی میں خواہش مند تھی، لیکن اب میرا یہ حال ہے کہ میں سب سے زیادہ خواہش مند ہوں کہ روئے زمین کے تمام گھرانوں میں آپ کا گھرانہ عزت و سربلندی والا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بخیل آدمی ہے، تو کیا میرے لیے کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر لے کر اپنے اہل و عیال کو کھلاؤں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر تم انہیں دستور کے مطابق کھلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7161۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل روم کو خط لکھنا چاہا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ رومی صرف مہر لگا ہوا خط ہی قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک مہر بنوائی، گویا میں اس کی چمک کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور اس پر کلمہ محمد رسول اللہ نقش تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7162۔ عبداللہ بن سعدی نے خبر دی کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے زمانے خلافت میں آئے تو ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا مجھ سے جو یہ کہا گیا ہے وہ صحیح ہے کہ تمہیں لوگوں کے کام سپرد کیے جاتے ہیں اور جب اس کی تنخواہ دی جاتی ہے تو تم اسے لینا پسند نہیں کرتے؟ میں نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا اس سے مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور میں خوشحال ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری تنخواہ مسلمانوں پر صدقہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی اس کا ارادہ کیا تھا جس کا تم نے ارادہ کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کرتے تھے تو میں عرض کر دیتا تھا کہ اس سے مجھ سے زیادہ اس کے ضرورت مند کو عطا فرما دیجئے۔ آخر آپ نے ایک مرتبہ مجھے مال عطا کیا اور میں نے وہی بات دہرائی کہ اسے ایسے شخص کو دے دیجئے جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اسے لو اور اس کے مالک بننے کے بعد اس کا صدقہ کرو۔ یہ مال جب تمہیں اس طرح ملے کہ تم اس کے نہ خواہش مند ہو اور نہ اسے مانگا تو اسے لے لیا کرو، اور اگر اس طرح نہ ملے تو اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7163۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کرتے تھے تو میں کہتا کہ آپ اسے دے دیں جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ پھر آپ نے مجھے ایک مرتبہ مال دیا اور میں نے کہا کہ آپ اسے ایسے شخص کو دے دیں جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور اس کے مالک بننے کے بعد اس کا صدقہ کرو۔ یہ مال جب تمہیں اس طرح ملے کہ تم اس کے خواہش مند نہ ہو اور نہ اسے تم نے مانگا ہو تو اسے لے لیا کرو، اور جو اس طرح نہ ملے اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7164۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے 2 لعان کرنے والوں کو دیکھا۔ میں اس وقت 15 سال کا تھا اور ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7165۔ سہل رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ قبیلہ انصار کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مرد کو دیکھے کیا اسے قتل کر سکتا ہے؟ پھر دونوں میاں بیوی میں میری موجودگی میں لعان کرایا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7166۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور انہوں نے آپ کو آواز دی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، لیکن جب اس نے اپنے ہی خلاف 4 مرتبہ گواہی دی تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم پاگل ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7167۔
ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس شخص کو عیدگاہ پر رجم کیا تھا۔ اس کی روایت یونس، معمر اور ابن جریج نے زہری سے کی، ان سے ابو سلمہ، ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجم کے سلسلے میں یہی حدیث ذکر کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7168۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں ایک انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو، ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے مقدمے کو پیش کرنے میں فریق ثانی کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان ہو، اور میں تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں تو جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی فریق مخالف کا کوئی حق دلا دوں، چاہیے کہ وہ اسے نہ لے، کیونکہ یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7169۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے عمر بن کثیر نے، ان سے ابو قتادہ کے غلام ابو محمد نافع نے اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ کے دن فرمایا، جس کے پاس کسی مقتول کے بارے میں جسے اس نے قتل کیا ہو گواہی ہو تو اس کا سامان اسے ملے گا۔ چنانچہ میں مقتول کے لیے گواہ تلاش کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو میرے لیے گواہی دے سکے، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ پھر میرے سامنے ایک صورت آئی اور میں نے اس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ اس مقتول کا سامان جس کا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ذکر کر رہے ہیں میرے پاس ہے، انہیں اس کے لیے راضی کر دیجئے کہ وہ یہ ہتھیار وغیرہ مجھے دے دیں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کے شعروں میں سے ایک شعر کو نظر انداز کر کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کرتا ہے وہ قریش کے معمولی آدمی کو ہتھیار نہیں دیں گے۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انہوں نے ہتھیار مجھے دے دیے اور میں نے اس سے ایک باغ خریدا، یہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام کے بعد حاصل کیا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اور مجھ سے عبداللہ بن صالح نے بیان کیا، ان سے لیث بن سعد نے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مجھے وہ سامان دلا دیا۔ اور اہل حجاز امام مالک وغیرہ نے کہا کہ حاکم کو صرف اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا درست نہیں، خواہ وہ معاملے پر عہدہ قضا حاصل ہونے کے بعد گواہ ہوا ہو یا اس سے پہلے، اور اگر کسی فریق نے اس کے سامنے دوسرے کے لیے مجلس قضا میں کسی حق کا اقرار کیا تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ دو گواہوں کو بلا کر ان کے سامنے اقرار کرائے گا۔ اور بعض اہل عراق نے کہا ہے کہ جو کچھ قاضی نے عدالت میں دیکھا یا سنا اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، لیکن جو کچھ عدالت کے باہر ہوگا اس کی بنیاد پر دو گواہوں کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور انہی میں سے دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس کی بنیاد پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ امانت دار ہے، شہادت کا مقصد تو صرف حق کا جاننا ہے، پس قاضی کا ذاتی علم گواہی سے بڑھ کر ہے۔ اور بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ اموال کے بارے میں تو اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا اور اس کے سوا میں نہیں کرے گا۔ اور قاسم نے کہا کہ حاکم کے لیے درست نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر کرے اور دوسرے کے علم کو نظر انداز کر دے، گو قاضی کا علم دوسرے کی گواہی سے بڑھ کر ہے، لیکن چونکہ عام مسلمانوں کی نظر میں اس صورت میں قاضی کے متہم ہونے کا خطرہ ہے اور مسلمانوں کو اس طرح بدگمانی میں مبتلا کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو ناپسند کیا تھا اور فرمایا تھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا میری بیوی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7170۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے جناب زین العابدین علی بن حسین رحم اللہ نے کہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے۔ جب وہ واپس آنے لگیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آئے۔ اس وقت دو انصاری صحابی ادھر سے گزرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ یہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان دونوں انصاریوں نے
کہا سبحان اللہ، کیا ہم آپ پر شبہ کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اس کی روایت شعیب ابن مسافر ابن عتیق اور اسحاق بن یحییٰ نے زہری سے کی ہے، ان سے علی بن حسین نے اور ان سے صفیہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی واقعہ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7171۔ سعید بن ابی بردہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور ان سے فرمایا کہ آسانی پیدا کرنا اور تنگی نہ کرنا اور خوشخبری دینا اور نفرت نہ دلانا اور آپس میں اتفاق رکھنا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہمارے ملک میں شہد کا نبیذ طبع بنایا جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نظر بن شمیلی، ابو داؤد، طیالسی، یزید بن ہارون اور وکی نے شعبہ سے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی بردہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث نقل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7172۔ منصور نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کو چھڑاؤ اور دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7173۔ ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسد کے ایک شخص کو صدقے کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیلدار بنایا۔ ان کا نام ابن لطبیہ تھا۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیے میں دیا گیا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے۔ سفیان ہی نے یہ روایت بھی کی کہ پھر آپ ممبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اس عامل کا کیا حال ہوگا جسے ہم تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ میرا ہے۔ کیوں نہ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر بیٹھا رہا اور دیکھا ہوتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عامل جو چیز بھی ہدیے کے طور پر لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہوگا تو وہ اپنی آواز نکالتا آئے گا، اگر گائے ہوگی تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوئی آئے گی، بکری ہوگی تو وہ بولتی آئے گی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی، اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ یہ حدیث ہم سے زہری نے بیان کی اور ہشام نے اپنے والد سے روایت کی، ان سے ابو حمید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے دونوں کانوں نے سنا اور دونوں آنکھوں نے دیکھا۔ اور زید بن ثابت صحابی رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھ لو کیونکہ انہوں نے بھی یہ حدیث میرے ساتھ سنی ہے۔ سفیان نے کہا زہری نے یہ لفظ نہیں کہا کہ میرے کانوں نے سنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا حدیث میں خار کا لفظ ہے یعنی گائے کی آواز، یا جوار کا لفظ جو لفظ تجارون سے نکلا ہے جو سورہ مومنون میں ہے، یعنی گائے کی آواز نکالتے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7174۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی، کہا کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ عنہ مہاجر اولین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب میں ابو بکر، عمر، ابو سلمہ، زید اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہم بھی ہوتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7175۔ ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے اور ان سے ان کے والد نے کہ کچھ لوگوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم اپنے حاکموں کے پاس جاتے ہیں
اور ان کے حق میں وہ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ باہر آنے کے بعد ہم اس کے خلاف کہتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اسے نفاق کہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص دو رخا ہے، کسی کے سامنے اس کا ایک رخ ہوتا ہے اور دوسرے کے سامنے دوسرا رخ برتتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7179۔ سفیان نے خبر دی، انہیں ہشام نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کا شوہر ابو سفیان رضی اللہ عنہ بخیل ہیں اور مجھے ان کے مال میں سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستور کے مطابق اتنا لے لیا کرو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7180۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی، آپ نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑے کی آواز سنی تو باہر ان کی طرف نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میرے پاس لوگ مقدمے لے کر آتے ہیں، ممکن ہے ان میں سے ایک فریق دوسرے فریق سے بولنے میں زیادہ عمدہ ہو اور میں یقین کر لوں کہ وہی سچا ہے اور اس طرح اس کے موافق فیصلہ کر دوں۔ بس جس شخص کے لیے بھی میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ چاہے اسے لے یا چھوڑ دے، میں اس کو در حقیقت دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7181۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ زماں کی لونڈی کا لڑکا میرا ہے، تم اسے اپنی پرورش میں لے لینا۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن سعد رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور مجھے اس کے بارے میں انہوں نے وصیت کی تھی۔ پھر عبد بن زمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے والد کی لونڈی کا لڑکا ہے اور انہی کے فراش پر پیدا ہوا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا لڑکا ہے، انہوں نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ اور عبد بن زمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا بھائی ہے، میرے والد کی لونڈی کا لڑکا ہے اور انہی کے فراش پر پیدا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد بن زمہ یہ تمہارا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بچہ فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ پھر آپ نے سودا بنت زمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی عتبہ سے مشابہت دیکھ لی تھی، چنانچہ اس نے سودا رضی اللہ عنہا کو موت تک نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7182۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی قسم کھائے جو جھوٹی ہو، جس کے ذریعے وہ کسی دوسرے کا مال مار لے، تو اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس کی تصدیق میں نازل فرمائی، بلا شبہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کو تھوڑی پونجی کے بدلے خریدتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7183۔ اتنے میں اشعث رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ ابھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے حدیث بیان کر ہی رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور ایک شخص کے بارے میں میرا ان سے کنویں کے بارے میں جھگڑا ہوا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فریق مقابل کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا پھر تو یہ جھوٹی قسم کھا لے گا۔ چنانچہ آیت بلا شبہ جو لوگ اللہ کے عہد کو نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7184۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پر جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی اور ان کی طرف نکلے۔ پھر ان سے فرمایا میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، میرے پاس لوگ مقدمہ لے کر آتے ہیں، ممکن ہے ایک فریق دوسرے سے زیادہ عمدہ بولنے والا ہو اور میں اس کے لیے اس حق کا فیصلہ کر دوں اور یہ سمجھوں کہ میں نے فیصلہ صحیح کیا ہے حالانکہ صحیح نہ ہو۔
تو جس کے لیے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو بلا شبہ یہ فیصلہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7185۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک نے اپنے ایک غلام کو مدبر بنا دیا ہے کہ ان کی موت کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو 800 درہم میں بیچ دیا اور اس کی قیمت انہیں بھیج دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7186۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا، لیکن ان کی سرداری پر طعن کیا گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر آج تم ان کی عمارت کو مطعون قرار دیتے ہو تو تم نے اس سے پہلے اس کے والد زید رضی اللہ عنہ کی عمارت کو بھی مطعون قرار دیا تھا، اور خدا کی قسم وہ عمارت کے لیے سزاوار تھے، اور وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے بعد سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7187۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، انہوں نے ابن ملیکہ سے سنا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7188۔ معمر نے خبر دی، انہیں زاہری نے، انہیں سالم نے، انہیں ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجا۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلمنا، ہم اسلام لائے کہہ کر اچھی طرح اظہار اسلام نہ کر سکے، بلکہ کہنے لگے کہ سبانا سبانا، ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے۔ اس پر خالد رضی اللہ عنہ انہیں قتل اور قید کرنے لگے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اس کے حصے کا قیدی دیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ اس پر میں نے کہا کہ واللہ میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا، اور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا۔ پھر ہم نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس سے برت ظاہر کرتا ہوں جو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے کیا، 2 مرتبہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7189۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں باہم لڑائی ہو گئی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور ان کے یہاں صلح کرانے کے لیے تشریف لائے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا مدینے میں تو بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ آگے بڑھے، اتنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز ہی میں تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صف کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس صف میں آ گئے جو ان سے قریب تھی۔ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بتانے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو ختم کرنے سے پہلے کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا رکتا ہی نہیں تو آپ متوجہ ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ سے اپنی جگہ ٹھہرے رہنے کا اشارہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر نبی کریم کے حکم پر اللہ کی حمد کرنے کے لیے ٹھہرے رہے، پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے آ گئے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پوری کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، جب میں نے اشارہ کر دیا تھا تو آپ کو نماز پوری پڑھانے میں کیا چیز مانے تھی؟ انہوں نے عرض کیا، ابن ابی قحافہ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب کوئی معاملہ پیش آئے
تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مارنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7190۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید بن سباق نے اور ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ جنگ یمامہ میں بکثرت قاری صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا۔ ان کے پاس عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ عمر میرے پاس آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ میں قرآن کے قاریوں کا قتل بہت ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ دوسری جنگوں میں اسی طرح وہ شہید کیے جائیں گے اور قرآن اکثر ضائع ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کرنے کا حکم دیں۔ اس پر میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں کوئی ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ یہ تو کار خیر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں برابر مجھ سے کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اسی طرح اس معاملے میں میرا بھی سینہ کھول دیا جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، اور میں بھی وہی مناسب سمجھنے لگا جسے عمر رضی اللہ عنہ مناسب سمجھتے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جوان اور عقل مند ہو اور ہم تمہیں کسی بارے میں متہم نہیں سمجھتے۔ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی لکھتے تھے، بس تم اس قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کرو اور ایک جگہ جمع کر دو۔ زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ واللہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے کسی پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا مکلف کرتے تو اس کا بوجھ میں اتنا محسوس نہ کرتا جتنا کہ مجھے قرآن مجید کو جمع کرنے کے حکم سے محسوس ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کس طرح ایسا کام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ یہ خیر ہے۔ چنانچہ مجھے آمادہ کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا جس کے لیے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کا سینہ کھولا تھا، اور میں بھی وہی مناسب خیال کرنے لگا جسے وہ لوگ مناسب خیال کر رہے تھے۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید کی تلاش شروع کی، اسے میں کھجور کی چھال، چمڑے وغیرہ کے ٹکڑوں، پتلے پتھر کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرنے لگا، اور میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ آخر تک خزیمہ رضی اللہ عنہ یا ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پائی اور اس کو سورت میں شامل کر لیا۔ قرآن مجید کے یہ مرتب صحیفے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے جب تک وہ زندہ رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور آخر وقت تک ان کے پاس رہے۔ جب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وفات دی تو وہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہے۔ محمد بن عبید اللہ نے کہا کہ علی الخاف کے لفظ سے ٹھیکری مراد ہے جسے خزف کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7191۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو لیلہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن سہل نے، ان سے سہل بن ابی حتمہ نے، انہیں سہل اور ان کی قوم کے بعض دوسرے ذمہ داروں نے خبر دی کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ رضی اللہ عنہ خیبر کی طرف کھجور لینے کے لیے گئے کیونکہ تنگ دستی میں مبتلا تھے۔ پھر محیصہ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے قتل کر کے گڑھے یا کنویں میں ڈال دیا ہے۔ پھر وہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا کہ واللہ تم نے ہی قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا واللہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ پھر وہ واپس آئے اور اپنی قوم کے پاس آئے، ان سے ذکر کیا۔ اس کے بعد وہ ان کے بھائی حویسہ رضی اللہ عنہ جو ان سے بڑے تھے اور عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ عنہ آئے۔ پھر محیصہ رضی اللہ عنہ نے بات کرنی چاہی کیونکہ آپ ہی خیبر میں موجود تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بڑے کو آگے کرو، بڑے کو۔ آپ کی مراد عمر کی بڑائی تھی۔ چنانچہ حفیظہ نے بات کی، پھر محیصہ نے بھی بات کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تمہارے ساتھ کی دیت ادا کریں ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس مقدمے میں لکھا۔ انہوں نے جواب میں یہ لکھا کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حویسہ،
محیصہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم سے کہا کہ کیا آپ لوگ قسم کھا کر اپنے شہید ساتھی کے خون کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ جرم کرتے دیکھا نہیں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا آپ لوگوں کے بجائے یہودی قسم کھائیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹوں کی دیت ادا کی اور وہ اونٹ گھر میں لائے گئے۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک اونٹنی نے مجھے لات ماری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7192۔ اور خارجہ بن زید بن ثابت نے اپنے والد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ یہودیوں کی تحریر سیکھیں، یہاں تک کہ میں یہودیوں کے نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھتا تھا، اور جب یہودی آپ کو لکھتے تو ان کے خطوط آپ کو پڑھ کر سناتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن حاتب سے پوچھا، اس وقت ان کے پاس علی، عبد الرحمن اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، کہ یہ لونڈی کیا کہتی ہے؟ عبد الرحمن بن حاتب نے کہا کہ امیر المومنین یہ آپ کو اس کے متعلق بتاتی ہے جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جویر غوث نام کا غلام تھا۔ اور ابو جمرہ نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کرتا تھا، اور بعض لوگوں امام محمد اور امام شافعی نے کہا ہے کہ حاکم کے لیے 2 ترجمانوں کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7195۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ہرقل نے انہیں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلا بھیجا۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا ان سے کہو کہ میں ان کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بات کہے تو اسے جھٹلا دیں۔ پھر پوری حدیث بیان کی۔ پھر اس نے ترجمان سے کہا اس سے کہو کہ اگر تمہاری باتیں صحیح ہیں تو وہ شخص اس ملک کا بھی مالک ہو جائے گا جو اس وقت میرے قدموں کے نیچے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7196۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن طبیعہ کو بنی سلیم کے صدقے کی وصولیابی کے لیے عامل بنایا۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وصولیابی کر کے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حساب طلب فرمایا تو انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھے رہے؟ اگر تم سچے ہو تو وہاں بھی تمہارے پاس ہدیہ آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، میں کچھ لوگوں کو بعض ان کاموں کے لیے عامل بناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپے ہیں۔ پھر تم میں سے کوئی ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو پھر کیوں نہ وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہا تاکہ وہیں اس کا ہدیہ پہنچ جاتا۔ پس خدا کی قسم تم میں سے کوئی اگر اس مال میں سے کوئی چیز لے گا۔ ہشام نے آگے کا مضمون اس طرح بیان کیا کہ بلا حق کے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس طرح لائے گا کہ وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں اسے پہچان لوں گا جو اللہ کے پاس وہ شخص لے کر آئے گا، اونٹ جو آواز نکال رہا ہوگا، یا گائے جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی، یا بکری جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی اور فرمایا کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7197۔ یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب کوئی نبی بھیجا یا کسی کو خلیفہ بنایا تو اس کے ساتھ 2 رفیق تھے، ایک تو انہیں نیکی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا، اور دوسرا انہیں برائی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا۔ پس معصوم وہ ہے جسے اللہ بچائے رکھے۔ اور سلیمان بن بلال نے اس حدیث کو یحییٰ بن سعید انصاری سے روایت کیا، کہا مجھ کو ابن شہاب نے خبر دی، اس کو اسماعیل نے وصل کیا، اور ابن ابی عتیق اور موسیٰ بن عقبہ سے بھی ان دونوں نے ابن شہاب سے یہی حدیث اس کو بہقی نے وصول کیا۔ اور شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے یوں روایت کی، مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے
ان کا قول یعنی حدیث کو موقوفاً نقل کیا، اور امام اوزائی اور معاویہ بن سلام نے کہا مجھ سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین اور سعید بن زیاد نے اس کو ابو سلمہ سے روایت کیا، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے موقوفاً یعنی ابو سعید کا قول، اور عبداللہ بن ابی جعفر نے کہا مجھ سے صفوان بن سلیم نے بیان کیا، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ایوب سے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7198۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی، خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7199۔ اور اس شرط پر کہ جو شخص سرداری کے لائق ہوگا، مثلاً قریش میں سے ہو اور شرع پر قائم ہو، اس کی سرداری قبول کر لیں گے، اس سے جھگڑا نہ کریں گے، اور یہ کہ ہم حق کو لے کر کھڑے ہوں گے یا حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں، اور اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7200۔ حمید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی میں صبح کے وقت باہر نکلے اور مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، خیر تو آخرت ہی کی خیر ہے، بس انصار و مہاجرین کی مغفرت کر دے۔ اس کا جواب لوگوں نے دیا ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی، ہمیشہ کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7201۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تو آپ ہم سے فرماتے کہ جتنی تمہیں طاقت ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7202۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ میں اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا جب سب لوگ عبد الملک بن مروان سے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیان کیا کہ انہوں نے عبد الملک کو لکھا کہ میں سننے اور اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہوں، اللہ کے بندے عبد الملک امیر المومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق جتنی بھی مجھ میں قوت ہوگی، اور یہ کہ میرے لڑکے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7203۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی تو آپ نے مجھے اس کی تلقین کی کہ جتنی مجھ میں طاقت ہو، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بھی بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7204۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ جب لوگوں نے عبد الملک کی بیعت کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا اللہ کے بندے عبد الملک امیر المومنین کے نام میں اقرار کرتا ہوں سننے اور اطاعت کرنے کی، اللہ کے بندے عبد الملک امیر المومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کی رسول کی سنت کے مطابق جتنی مجھ میں طاقت ہوگی، اور میرے بیٹوں نے بھی اس کا اقرار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7205۔ یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہ میں نے سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ موت پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7206۔ حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی اور انہیں مسعور بن مخرمہ نے خبر دی، وہ 6 آدمی جن کو عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے نامزد کر گئے تھے، یعنی علی، عثمان، زبیر، طلحہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، کہ ان میں سے کسی ایک کو اتفاق سے خلیفہ بنا لیا جائے۔ یہ سب جمع ہوئے اور مشورہ کیا۔ ان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا خلیفہ ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا، البتہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی خلیفہ آپ ہی میں سے میں چن دوں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس کا اختیار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ جب ان لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تو سب لوگ ان کی طرف جھک گئے۔ جتنے لوگ بھی اس جماعت کے پیچھے چل رہے تھے
ان میں اب میں نے کسی کو بھی ایسا نہ دیکھا جو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پیچھے نہ چل رہا ہو۔ سب لوگ انہی کی طرف مائل ہو گئے اور ان دنوں میں ان سے مشورہ کرتے رہے۔ جب وہ رات آئی جس کی صبح کو ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رات گئے میرے یہاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ میں بیدار ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرا خیال ہے آپ سو رہے تھے، اللہ کی قسم میں ان راتوں میں بہت کم سو سکا ہوں، جائیے زبیر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ کو بلا لائیے۔ میں ان دونوں بزرگوں کو بلا لایا اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا، پھر مجھے بلایا اور کہا کہ میرے لیے علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلا دیجیے۔ میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر چکی۔ پھر علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ہی لیے امید تھی۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی ان کی طرف سے یہی ڈر تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لائیے۔ میں انہیں بھی بلا لایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی۔ آخر صبح کے مؤذن نے ان کے درمیان جدائی کی۔ جب لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ لی اور یہ سب لوگ ممبر کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے موجود مہاجرین، انصار اور لشکروں کے قائدین کو بلایا۔ ان لوگوں نے اس سال حج عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا، پھر کہا اما بعد، اے علی رضی اللہ عنہ، میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیے اور میں نے دیکھا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی میل پیدا نہ کریں۔ پھر کہا میں آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت اور آپ کے دو خلفاء کے طریق کے مطابق بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ پہلے ان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، پھر سب لوگوں نے، اور مہاجرین، انصار اور فوجوں کے سرداروں اور تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7207۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سلمہ رضی اللہ عنہ، کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلی ہی مرتبہ میں بیعت کر لی ہے۔ فرمایا کہ اور دوسری مرتبہ میں بھی کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7208۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، پھر اسے بخار ہو گیا تو اس نے کہا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، آخر وہ خود ہی مدینے سے چلا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے، اپنے میل کچیل دور کر دیتا ہے اور صاف مال کو رکھ لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7209۔ ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا۔ ان کی والدہ زینب بنت حمید رضی اللہ عنہا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی تھیں اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابھی کم سن ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7210۔ امام مالک نے خبر دی انہیں محمد بن منقدر نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، پھر اسے مدینے میں بخار ہو گیا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، پھر وہ دوبارہ آیا اور کہا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی انکار کیا،
پھر وہ آیا اور بیعت فسخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی انکار کیا۔ اس کے بعد وہ خود ہی مدینے سے چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے، اپنی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے اور خالص مال رکھ لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7211۔ ابو حمزہ محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے۔ دوسرا وہ شخص جو امام سے بیعت کرے اور بیعت کی غرض صرف دنیا کمانا ہو، اگر وہ امام اسے کچھ دنیا دے دے تو بیعت پوری کرے ورنہ توڑ دے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی دوسرے سے کچھ مال متاع عصر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی قیمت مل رہی تھی، اور پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے حالانکہ اسے اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7212۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مجلس میں موجود تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اور نیک کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ پس جو کوئی تم میں سے اس وعدے کو پورا کرے اس کا ثواب اللہ کے جہاں اسے ملے گا، اور جو کوئی ان کاموں میں سے کسی برے کام کو کرے گا اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے گی، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ اور جو کوئی ان میں سے کسی برائی کا کام کرے گا اور اللہ پاک اسے چھپا لے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اس کی سزا دے اور چاہے اسے معاف کر دے۔ چنانچہ ہم نے اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7213۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے زبانی اس آیت کے احکام کے بیعت لیتے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، آخر آیت تک۔ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا سوا اس عورت کے جو آپ کی لونڈی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7214۔ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے حفصہ نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے میرے سامنے سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھی، یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، آخر تک، اور ہمیں آپ نے نوحے سے منع کیا۔ پھر ہم میں سے ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ فلاں عورت نے کسی نوحے میں میری مدد کی تھی، میرے ساتھ مل کر نوحہ کیا تھا اور میں اسے اس کا بدلہ دینا چاہتی ہوں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ گئیں اور واپس آئیں۔ میرے ساتھ بیعت کرنے والی عورتوں میں سے کسی عورت نے اس بیعت کو پورا نہیں کیا سوا ام سلیم اور ام العلا رضی اللہ عنہا اور معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی ابو صبرہ کی بیٹی کے، یا ابو صبرہ کی بیٹی اور معاذ کی بیوی کے، اور سب عورتوں نے احکام بیعت کو پورے طور پر ادا نہ کر کے بیعت کو نہیں نبھایا۔ غفر اللہ لہن اجمعین۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7215۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے، انہوں نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے ایک گنوار نام نامعلوم یا قیس بن ابی حازم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پر مجھ سے بیعت لیجئے۔ آپ نے اس سے بیعت لے لی۔ پھر دوسرے دن بخار میں ہلہلاتا آیا، کہنے لگا میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ آپ نے انکار کیا، بیعت فسخ نہیں کی۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر چلتا ہوا تو فرمایا مدینہ کیا ہے؟ لوہار کی بھٹی ہے، پلید اور ناپاک میل کچیل کو چھانٹ ڈالتا ہے اور کھرا ستھرا مال رکھ لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7216۔ سلیمان بن بلال نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن سعید نے کہا میں نے قاسم بن محمد سے سنا
کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اپنے سر درد پر، ہائے سر پھٹا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مر جاؤ اور میں زندہ رہا تو میں تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پر کہا افسوس، میرا خیال ہے کہ آپ میری موت چاہتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آخری وقت ضرور کسی دوسری عورت سے شادی کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں بلکہ میں اپنا سر دکھنے کا اظہار کرتا ہوں۔ میرا ارادہ ہوا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں، تاکہ اس پر کسی دعویٰ کرنے والے یا اس کی خواہش رکھنے والے کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ خود کسی دوسرے کو خلیفہ نہیں ہونے دے گا اور مسلمان بھی اسے دفع کریں گے، یا آپ نے اس طرح فرمایا کہ اللہ دفع کرے گا اور مسلمان کسی اور کو خلیفہ نہ ہونے دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7217۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو کیوں نہیں منتخب کر دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ منتخب کرتا ہوں تو اس کی بھی مثال ہے، اس شخص نے اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اگر میں اسے مسلمانوں کی رائے پر چھوڑتا ہوں تو اس کی بھی مثال موجود ہے کہ اس بزرگ نے خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا تھا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر لوگوں نے آپ کی تعریف کی، پھر انہوں نے کہا کہ کوئی تو دل سے میری تعریف کرتا ہے، کوئی ڈر کر۔ اب میں تو یہی غنیمت سمجھتا ہوں کہ خلافت کی ذمہ داریوں میں اللہ کے ہاں برابر برابر ہی چھوٹ جاؤں، نہ مجھے کچھ ثواب ملے اور نہ کوئی عذاب۔ میں نے خلافت کا بوجھ اپنی زندگی بھر اٹھایا، اب مرنے پر میں اس بار کو نہیں اٹھاؤں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7218۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا خطبہ سنا جب آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے دن کا ہے۔ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش تھے اور کچھ نہیں بول رہے تھے۔ پھر کہا مجھے امید تھی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں گے اور ہمارے کاموں کی تدبیر و انتظام کرتے رہیں گے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کے بعد تک زندہ رہیں گے، تو اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے نور قرآن کو باقی رکھا ہے جس کے ذریعے تم ہدایت حاصل کرتے رہو گے، اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ہدایت کی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو غار ثور میں دو میں کے دوسرے ہیں، بلا شک وہ تمہارے امور خلافت کے لیے تمام مسلمانوں میں سب سے بہتر ہیں، پس اٹھو اور ان سے بیعت کرو۔ ایک جماعت ان سے پہلے ہی سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کر چکی تھی، پھر عام لوگوں نے ممبر پر بیعت کی۔ ظاہری نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس دن کہہ رہے تھے ممبر پر چڑھ آئیے، چنانچہ وہ اس کا برابر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ گئے اور سب لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7219۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کسی معاملے میں آپ سے گفتگو کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ان کا اشارہ وفات کی طرف ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7220۔ یحییٰ نے بیان کیا ان سے سفیان نے ان سے قیس بن مسلم نے ان سے طارق بن شہاب نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبائل بزاخہ کے وفد سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور اب معافی کے لیے آیا تھا،
فرمایا کہ اونٹوں کی دموں کے پیچھے پیچھے جنگلوں میں گھومتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور مہاجرین کو کوئی امر بتلا دے جس کی وجہ سے وہ تمہارا قصور معاف کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7221۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ارادہ ہوا کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان دینے کا، پھر کسی سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اس کے بجائے ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم سے کسی کو اگر یہ امید ہو کہ وہاں موٹی ہڈی یا 2 مرمہ حسنہ بکری کے گھر کے درمیان کا گوشت ملے گا تو وہ ضرور نماز عشاء میں شریک ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7224۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے کہ عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے نابینا ہو جانے کے زمانے میں ان کے سب لڑکوں میں یہی راستے میں ان کے ساتھ چلتے تھے، نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، پھر انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے گفتگو کرنے سے روک دیا تھا، تو ہم 50 دن اسی حالت میں رہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7225۔